افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے جو علمبردار ہیں اور پہرے دار ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت یہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اس خوش نصیب گروہ میں شامل فرمائے، اس کا حصہ بنائے، انہی کے راستے پہ اللہ رب العزت چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرمائے اور کھڑا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام اور ناظرین باتمکین، یہ دن ربیع الاول کے دن آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں عام طور پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں سیرت کانفرنسز کرتے ہیں، سیرت سیمینار کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات کرتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کیونکہ ذکر حبیب کم نہیں ہے وصل حبیب سے، کہ جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک طرح کی ملاقات ہو جاتی ہے اور مسلمان کے دل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کے جذبات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محبت ہمارے لیے ایسی محبت بن جائے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، تو پھر تو یہ محبت بہت ہی کارآمد اور بہت ہی عظیم المرتبت محبت ہے۔ لیکن ہم محبت کے اندر ایسے کام کرتے رہیں کہ جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق نہیں دیا، جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جس طرح کی محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اور ہے، اور ہم جذباتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور محبت کا اظہار کریں، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس تعلیم سے بے اعتنائی کریں، اس سے بے توجہی برتیں، تو میرے بھائیوں یہ راستہ سلامتی والا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے اور اس کا یہ فرمان ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے، ہر چیز اس کی رحمت کے اندر ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی رحمت کی وجہ سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس لیے؟ تاکہ انسانوں پر رحم فرمائے، اور انسانوں پر رحم فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ اکبر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبی اور رسول اللہ رب العزت نے بھیجے تاکہ انسانوں کو وہ راستہ بتائیں جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا راستہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، سمیٹنے کا، ان سے بہرہ مند ہونے کا، ان سے فیض یاب ہونے کا راستہ ہے۔ اس راستے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس راستے پہ لوگوں کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہے، اور اس نبیوں کے سلسلے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے
جس ہستی کی نبوت کا فیصلہ فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔